واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات علی محمد۔ چودھری برکت علی صاحب صاحب واسطے ایک سورہ فاتحہ شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذلک اللہ ربنا۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تاب بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ صلوات بر محمد۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے ذکر خیر دے صدقے نال تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے، اور چودھری برکت علی صاحب صاحب نے خالق کائنات درجات وچ بلندی عطا فرمائے، انہاں دی جاری کیتی عزاداری نو خالق ہمیشہ قائم و دائم فرمائے۔ یہ 14 ذی الحج میں ایک مجلس ہو رہی ہے جی، امام بارگاہ مسافر شام مندرہ والے اتھے حاضر ہوگا انشاءاللہ میں 14 ذی الحج۔ میرے محترم سامعین، سال ثواب دی مجلس ہے اور پوری دنیا دا کوئی مسلمان ایسا نہیں جدا آخرت ایمان نہ ہوئے اور وہ آخرت دی فکر نہ رکھتا۔ دو چیزاں ہر مسلمان واسطے بہرحال متفق علیہ نے، باقی معاملات وچ بندے اکٹھے ہون یا نہ ہون، آخرت تے بندے اکٹھے نے کہ کسے مذہب دا بھی تعلق رکھدار بندہ ہوئے وہ آندا جناب آخر پھر ماری جانا۔ ایک تے آخرت دے بندے قائل نے، پھر پوری دنیا دے مسلمان اس گل دے قائل نے کہ دوبارہ بھی زندہ ہونا ہے۔ جڑے دوبارہ زندگی دے قائل نہیں وہ کافر یا مشرک نے۔ الحمدللہ پوری دنیا دے مسلمان سمجھتے ہیں کہ دوبارہ زندہ ہونا، اور دوبارہ زندگی تو بعد پھر حساب کتاب دے بھی سارے قائل نے، مرن دے بھی قائل نے، مرن تو بعد اٹھن دے بھی قائل نے، پوری دنیا دے مسلمان۔ اس تو بعد پھر اٹھن تو بعد حساب کتاب دین دے بھی قائل نے۔ تو حساب کتاب دے متعلق جانتے ہیں کہ جڑا اتھے منصف ہوئے گا وہ خود گواہ ہوئے۔ اتھے بندے گواہاں نو دا شاہ لا لیندے نے، اور گواہ بھی دا کس ویلے لا جاندے نے، کس ویلے گواہ بہ گیا، کس ویلے گواہ اٹھ پیا۔ اللہ فرماتا ہے جدو میرے سامنے تساں پیش ہونا ہے، دو گواہ تے باہر ہر ویلے تواڈے نال رہنے، وہ بھی تواڈے اعمال دسن گے، تے ایک گواہ میں آپ بھی موجود ہاں۔ اگوں قرآن چ اللہ فرماتا ہے کہ تواڈی جلد تواڈی گواہی دے گی۔ اے تواڈی جلد جڑی ہے یہ تواڈے خلاف گواہی دے گی۔ یہ ہاتھ تواڈوں دسن، تسی زبان تو چپ رہو گے، ہاتھ دسن گے ساڈے نال کردا کی رہا، پیر دسن گے ساڈے نال کدھر کدھر گیا ہے، اکھاں دسن گیاں کسے دی دھی نو کیویں ویکھیا سو، کسے دیاں مشیراں نو کیویں ویکھیا سو۔ یعنی یہ اکھاں بھی ساڈیاں نہیں رہنیاں۔ ہن اس سال ثواب دی مجلس سے ہوتے ہی پڑھنا سی، میں پیانا بھئی اکھاں ساڈیاں نہیں رہنیاں۔ اگر اسا غلط کام کیتا ہے ادھے نال تے دس دے گی اتھے، اچھا ہاتھ ساڈا نہیں رہے گا، اچھا یہ بھی دس دے گا ساڈے خلاف، پیر ساڈے نہیں رہن گے۔ یہ جلد جڑی ہے نا، جلد یہ قرآن دی ایک آیت ہے کہ جلد نو بندہ پوچھے گا تو میری ہے، تو میری ہے۔ یہ جلد بندے نو آکھے گی تو بھی او دی مخلوق ہے تو میں بھی او دی مخلوق ہوں، جڑا میں نو پہ پوچھتا ہے میں او دے نال گل کرنی، وہ تیرا میں کی کروں۔ یہ مطلب ہے کہ ہاتھ قبلہ میرا ہے، میرے بیٹے دا اپنا ہاتھ ہے، بیٹا وہ میرا ہے، لیکن ہاتھ وہ دا اپنا ہے تو میرا اپنا ہے۔ میرا بھائی ہوئے وہ دیاں اکھاں اپنیاں تو میریاں اپنیاں، اخیر اپنا ہی رہ جاندہ جی، سارے چھڑ کے بھی ٹر جان۔ بندہ پھر اپنی بیماری نو آپ چلتا ہے، اپنی موت نو ہی آپ چلتا ہے۔ میرا خیال ہے ایک واری سارے مسلمان نو غور کر لینے چاہیے، یہ جدو ایڈے اپنے برا بھی اپنے نہیں رہنے، تو پتہ نسب ختم ہو جانے، پیو بھی اپنا نہیں رہنا، برا اپنے نہیں رہنے، ماں اپنی نہیں رہنی۔ اللہ فرماتا ہے ہم نسبوں کو ختم کر دیں گے۔ جدو رشتہ داری بھی ساری مک جانی ہے تو بڑے رشتہ دار تو پھر ایہی سن جڑے وچوں سن، جڑے وچوں ہون نہ وہی بڑے رشتہ دار ہوتے ہیں یار، جڑے وچوں ہون وہی نہ بڑے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ ویسے بندے بھول گئے نے وہ کون نے جنہوں نے رسول آکھیا ہے میرے وچوں، اے جڑے ساڈے قبلہ وچوں نے۔ دیکھو میرا بیٹا میرے وچوں میں، لیکن وہ دی صورت ہو رہی، انہیں اپنا حساب دینا تو میں اپنا دینا۔ میرا بھرا میرا سکا بھرا ہے، میرے پیو ماں دے وچوں ہیں، لیکن اپنا حساب آپ دے گا، میں اپنا داں گا۔ اے تے پھر ہاتھ بھی میرے اپنے نے، جویں اے وچوں نے نا جی، میں پیانا جویں ہاتھ وچوں نے ایویں میرے وچوں اور کوئی نہیں، میرا بیٹا بھی نہیں، میری بیٹی بھی نہیں، اکھ میرے وچوں ہے۔ میرا خیال ہے کہ بندے نو ایک باری سوچ کے مرنا چاہیے کہ جدو اے سارے اپنے نہیں رہنے، اس وقت کوئی تو سہارا چاہیے نا بندہ۔ مولا تو ہم جزائے خیر عطا فرمائے۔
جدو یہ بھی اپنے نہیں رہنے تو پھر سہارا کنے بننا ہے؟ بغیر سہارے تو نجات نہیں جی، بغیر سہارے تو نجات نہیں۔ ویسے تو بندے آندے نے اتنے عملہ تے ہون گے نبیڑے تے ذات کسے پوچھنی نہیں، چلو اتھے ہی مک جو، عملہ تے بھی نبیڑے ہونے نے، کدے عمل کنے کو عمل نے، وہ ذرا بیان کر رہے اپنے عمل کنے کو کر بیٹھا ہے۔ جنہوں عملہ تے ناز ہے نا، نبیاں تو وڈا عامل کوئی نہیں، تے جدو اللہ انہاں دے تھانے ترازو کیتا ہے، انہاں بھی ترلا ہی کیتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا۔ حضرت آدم دے سامنے اللہ نے کلا عدل دا ترازو کیتا ہے، اس بھی منت ہی کیتی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ میں اپنی جان تے ظلم کیتا ہے، تو مہربانی نہ کرے گا تے کون کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سامنے ترازو کیتا، انہوں نے فرمایا انی ظلمت نفسی فاغفر لی، تو نہ بخشے گا، کون بخشے گا، میں اپنی جان تے آپ زیادتی کیتی ہے۔ حضرت یونس نے مچھلی دے پیٹ سٹ دیتا، انہوں نے بھی منت ہی کیتی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیری ذات پا کے میں کی ہاں۔ وہ جی دے سامنے ایڈے بڑے بڑے عامل منتاں پہ کرتے رہے، تو کڑے عاملہ کا ناز پہ نبیاں تو وڈا قبلہ عامل کوئی نہیں، نبی تے معصوم گزرے نے، اگر کوئی چھوٹی چھوٹی انہوں کو ہو گئی ہے پھر بھی انہوں نے کوئی منت مننی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اتنے قہار تے اتنے جبار دی کوئی منت ہی بنتی ہے وہ کر لئی، کوئی منت ہی بنتی ہے وہ کر لئیے۔ میں وہ تھان لب رہا ہے جتنے ساہ نکل سکتا ہے۔ ویسے تو قرآن دیاں بڑیاں آیتاں نے، وہ تبلیغی جماعت والے سارا کچھ سنا گئے نے کہ آگ کنی ہونی ہے، تھم کڈے موٹے ہونے نے، گرم کنے ہونے نے، پانی کنا گرم ہونا ہے۔ یقین کرو کئی دوزخ دے حالات نو انج بیان کرتے ہیں جی میں ہو کے آیا جی، یقین کرو، یعنی اس طرح منظر کشی ایسی کرتے ہیں کہ کمال درجے نال بندے پیروں تو نکل جاتا ہے۔ ویسے گل بڑی ضروری ہے، یہ ساریاں گلاں قرآن دے وچ نے، پانی گرم بھی قرآن دے وچ ہے، تھم بھی قرآن دے وچ نے، حالات دا جہنم دے سارے اتھے لکھے نے، لیکن کمال ہے بھی کہ وہ کوئی ایڈا رحیم ہے، وہ کوئی ایڈا کریم ہے۔ جڑی میں آیت پڑھن لگا نا جی تواڈے سامنے، اس آیت مجیدہ تو بعد ثابت ہو جائے گا انشاءاللہ کہ بڑی چوڑ ہے جڑا پھر جہنم ہے ٹر جی۔ میں پھر عرض کر رہا، میں دوبارہ عرض کر رہا، میں پنجابی تو نس نہیں سکتا، مفر نہیں ہو سکتا، پنجابی میری زبان ہے، میں کی کراں۔ میں پیانا چوڑ تے کھچ دو ایسے لفظ نے، یہ صرف سمجھائے نہیں سا سکتے، صرف کھچاں بکھائیاں جا سکتی ہیں تے چوڑاں دی بھی زیارت کرائی جا سکتی ہے بڑی چوڑ۔ ویسے یہ وے کہ جنی اللہ نے رعایت دیتی ہے نا، خدا دی من قسم جنی اللہ نے رعایت دیتی ہے، جبار ہون دے باوجود قہار ہون دے۔ اچھا اگلی گل یہ ہے کہ جڑا امت مسلمہ، امت مرحومہ تے جڑا کرم ہے نا جی قبلہ، امت مرحومہ، اسی سارے امت مرحومہ ہیں نا جی، سارے مرحومین ایک باری صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد۔ بندے میرے منہ نہ بہندے نے کہ مرحومین کو صلوات پڑھانیاں تو تے قبرستان ٹر جائے۔ میں تو نے گل دساں، اڑا لفظ مرحوم ہے نا، یہ دا موت نال کوئی تعلق، مرحوم دا موت نال کوئی تعلق نہیں۔ رحم دا معنی رحم کرنے والا، مرحوم جس پر رحم ہو چکا ہو، جس پر رحم ہو چکا ہو۔ کئی بندے مر کے بھی مرحوم نہیں ہوتے کہ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو مرحوم ہوتے مرحوم ہوتے ہیں جہاں تے اللہ رحم ہے، اور جہاں تے اللہ رحم کرے، جہاں یار اللہ دے رحم چوے وہ مرحوم ہوتا ہے۔ کہ بلا روز بندے پوچھتے ہیں سناؤ کی حال ہے، اللہ دا رحم ہے جی، اللہ دا بڑا کرم ہے، اللہ دا بڑا رحم ہے۔ بھائی جے تواڈے تے اللہ دا رحم ہے نا تو پھر مرحوم ہو، پڑھو مرحوم صلوات سارے، اللہم صلی علی۔ آج چاکا کھول چھڑو یار، میں پیانا اور مرحوم دا بڑا موت ہے ہی نہیں، مرحوم دا بڑا موت نہیں، مرحوم دا بڑا جو رحم میں آ جائے، جو رحم میں آ جائے وہ مرحوم ہے، اور جس کے پاس یہ 14 نہیں ہوتے وہ محروم ہے۔ میرے محترم سامعین، محروم اور ہے مرحوم۔ شکریہ۔ اچھا جی دعا کر لو اللہ سانو مرحوم کرے، محروم نہ کرے۔ میں کہ اللہ تم محروم تو نہیں کریں گا؟ فرمایا نہیں، تو جبار تے قہار ہے۔ اللہ فرمایا جڑا میں تواڈے تے پہلے ہی رحم کر چھڑے نا، جمن تو پہلا۔ ایک تے ترلا منت بندہ کرے تے رحم ہوئے، ایک تے بندے منت ترلا کیتا ہوئے پہ رحم کر رحم کر رحم کر، ارحم ارحم ارحم۔
یا رب العالمین اے عالمین دا رب ساڈے تے رحم کر، ساڈے تے رحم کر۔ یقین کرو نماز کسے مرضی نال پڑھنی ہے، جھکنا انہوں کسے مرضی نال ہے، سجدہ کسے مرضی نال دینا، دل کر آوے گا انہوں جھکن تے، دل کر آوے گا وہ نماز پڑھن تے، دل کر آوے گا کہ ایسے انہوں جھک جانا چاہیے ہے۔ ساڈے تے اللہ او کرم کیتا ہے، یقین کرو ساڈے جمن تو پہلا نہ اساں رحم دی اپیل کیتی نہ رحم دی دعا کیتی تے کرم ایڈا کر چھڑیا سو کہ نبی او دے چھڑیا سو جڑا بد دعا ہی نہیں کرتا۔ کمال بھائی، مولا تعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ خدا دی قسم ساڈے جمن تو پہلا کدوں اساں محنت کیتی سی کہ سانوں زہرا دا بابا نبی چاہیے، کدوں اساں اپیل کیتی سی کہ حسنین دا نانا نبی چاہیے۔ اللہ سانوں پیدا ہی اودی امت وچ کیتا ہے جڑا رحمت للعالمین ہے۔ چھوٹیاں چھوٹیاں کتائیاں تو بندے بندر بن گئے نے، خرگوش بن گئے نے، مڑی مچھی بن گئے نے، سپ بن گئے نے، ہاتھی بن گئے نے، کینگڑ بن گئے نے۔ یہ ساریاں قوماں بگڑیاں جی۔ خرگوش بھی قوم بگڑی ہے تاں اسی نہیں کھاندے، جڑی قوم بگڑی ہوئے حرام ہوندی ہے۔ اللہ دے بندے ہو جڑی قوم بگڑ کے ہو گئی ہے نا جی، وہ انسان دے کھانے واسطے حرام ہوندی ہے۔ وہ روایات چاہیے بھی کہ ایسی قوم ہے۔ اچھا بہرحال ایک قوماں بگڑیاں نے، ایک ایک کتائی تو بگڑیاں نے۔ کسے کٹ تو لیا تے شکل بگڑ گئی جی، کسے کٹ تو لیا تو شکل بگڑ گئی، کسے زنا کیتا تو شکل بگڑ گئی، کہ نبی دے آنکھیں نہ لگا تو شکل بگڑ گئی، کہیں تکبر کیتا تو شکل بگڑ گئی، کہیں کرپشن کیتا تو شکل بگڑ گئی۔ لو جی جے تے شکلاں بگڑن لگ دیاں انج جویں پچھلیاں امتاں دیاں بگڑیاں نے تے ساڈیاں ایک ایک دن ترے واری بدلنیاں تھا، کدی اور طرح دا، کدی اور طرح دا، کدی اور طرح دا۔ خدا دی مینوں قسم ہے آ جڑی ساڈی شکل باقی ہے نا، یہ ساڈے اعمال دی وجہ تو نہیں، محمد دی رحمت دی وجہ۔ سورہ نفال سے اللہ فرماتا ہے میرے حبیب یہ تجھ میں رہ کر اور تیرے درمیان میں رہ کے مجھ سے عذاب طلب کرتے ہیں، عذاب تو کر دوں مگر کیا کروں، انت فیہم انت فیہم، ان پہ بھی عذاب آ جاتا اور ان کی بھی شکلیں تبدیل ہو جاتی۔ انہاں وچ سارے او عیب نے جڑے کلے کلی سن، انہاں سارے کٹھے ہو گئے۔ میں بیانا جڑا پچھلیاں امتاں جی قبلہ کلا کلا عیب سی نا، وہ اس امت سارے کٹھے ہو گئے نے تے پھر شکل ہوں جی۔ وجہ فرمایا انت فیہم، تو ان میں ہے، تو ان میں ہے۔ دو ترجمے کیتے نے علماء نے، وہ فرماتے ہیں ان میں ہے دا مطلب ہے انت فیہم، سورہ انفال انت فیہم دو ترجمے ہیں، یا تو ان میں موجود ہے، تیرے وجود کی برکت ہے کہ شکل تبدیل نہیں ہو رہی، یا تیری دعا کی برکت ہے کہ شکل تبدیل نہیں ہو رہی۔ یہ دا مطلب ہے نبی دا وچ ہونا امت دے دلیل ہے۔ یہ ساڑیاں شکلیں ٹھیک نے، جڑے بندے نے سوچنے تے میرے کو پوچھنے نبی ہے کہ نہیں، حاضر ناظر ہے کہ نہیں، اس ویلے ہے کہ نہیں، وہ کتاباں پڑھن ترے صرف شیشے دے سامنے کھلو کے اکھاں بند کرے، سوچے میں 12 سال تک کی کرتا رہا، 20 سال تک کی کرتا رہا، 40 سال تک کی کرتا رہا، راتاں کتھے گزاریاں نے، دن کتھے گزارے نے، کی کیتا ہے، کی کیتا ہے۔ ایک اللہ سوچ کے اکھاں کھولے، جے تے شکل ٹھیک ہے تے من جا وہ کل بھی تھا وہ آج بھی ہے۔ آواز رہا جا، اس سرکار دی عظمت دی وجہ ہے، اس سرکار دی رحمت دی وجہ۔ یہ دا مطلب پہلا ساڈا اللہ نے کرم ساڈے تے اے کیتا کہ رحمت للعالمین نبی نصیب کیتا۔ تے اگلی گل کمال ہے کہ پوری کائنات ایک ہے جڑا شفیع المذنبین، جڑا شفاعت کرے تے اللہ معاف کر دینا۔ یہ دوویں صفتاں ساڈے چ نبی چ نے۔ ایک روایت سنا دینا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک باری کوتور تے اللہ نال گل کیتی تو فرماتے ہیں یا اللہ میں اپنی کتاب چوں جڑے تختیاں تو بھیجیاں نے تورات والیاں انہاں وچ پڑھیا کوئی ایسی امت بھی ہوے گی کیڑی؟ کہنے لگے میں پڑھیا ہے کوئی ایسے لوگ بھی ہون گے جنہاں دے نامہ اعمال لکھن والا سجے پاسے والا ارادے تے ہی لکھ لے گا تے کھبے پاسے والا نہیں لکھے گا جدوں تک کر کے فارغ نہ ہو جائے۔ یہ ایڈی رعایت دیتی کہ وہ ارادہ کرن گے تو نیکی لکھ کتے گی، نیکی دا ارادہ کیتا ہے، مثلا میں ارادہ کیتا کہ سورہ عصر کی نماز پڑھا گا، اللہ فرمایا لکھ لے، پڑھے نہ پڑھے تینوں کی۔ اچھا ایک بندہ ارادہ کیتا میں کسی دا کبوتر کڈاں گا، اللہ فرمایا لکھی نہ جب تک کڈنا نہیں۔ اس آخیا او کیڑی امت ہے اے جنوں اے نہیں رعایت تو دیتی ہے؟ فرمایا امت ہے، وہ میری ہوے گی؟ فرمایا نہیں مصطفیٰ دی، تیری نہیں ہوے گی۔ دوجی گل پوچھی نا یا اللہ او کیڑی امت ہے جڑی سب تو پہلے جنت جائے گی؟
تے باقی امتاں بعد جان گیا وہ میری امت ہوئے گی، فرمایا وہ بھی تیری نہیں ہونی، وہ بھی مصطفیٰ دی ہونی۔ تریجی گل پوچھی نے کوتور تے جا کے، فرماتے ہیں یا اللہ میں یہ بھی پڑھیا اپنی کتاب تورات دیاں تختیاں تے کہ ایک ایسی امت ہوئے گی جنہ دا نبی مقام محمود تے کھلو کے بندیاں نو بخشوائی جائے گا تے تو بخشیا جائے تے بغیر حساب کتاب تو وہ حساب ہون ہی نہیں دے گا۔ وہ کیڑی امت ایڈی خوش قسمت ہوئے گی جنہ دا نبی شفاعت کرے گا انہوں جان دے تے اللہ جان دے گا، وہ کیڑی میری امت ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا تیری نہیں ہو سکتی، وہ بھی مصطفیٰ دی امت ہے۔ قرآن میرے سامنے میں علماء کو سنیا تے اکھاں نال پڑھیا ہے، حضرت موسیٰ نے فرمایا جی وہ میری امت ایسی نہیں ہو سکتی، میں نہیں اس امت شامل کر سکتا۔ میں تاں عرض کیتی ہے کہ جس امت یار نبی شامل ہونے واسطے دعاواں پہ کرتے ہیں، بڑی چوڑ ہے جڑا پھر جہنم میں ٹر گیا۔ وہ مسلمان بھی ہوئے تے امت مصطفیٰ بھی ہوئے۔ قبلہ سورہ مبارکہ نساء دی آیت مجیدہ پڑھنے لگا جی، خالق فرماتے ہیں حبیب وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے ہر رسول کو اس لیے بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ چنگے پلے پہ بول دے تو آیت دی بار کی ہو، ہم نے ہر رسول کو اس لیے بھیجا ہے کہ اس کی شکریہ اطاعت کی جائے۔ ہم نے اطاعت کے لیے رسول بھیجے ہیں، جو ان کی اطاعت نہیں کرتا وہ میری اطاعت نہیں کرتا، اور جو میری اطاعت نہیں کرتا میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے۔ پھر اللہ نے رعایت کرن دی انتہا کر دیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لیکن میرے حبیب تجھے بھی تو میں نے اسی لیے بھیجا ہے کہ تیری اطاعت کی جائے، لیکن یہ تیری امت نا کوتاہیاں کرتی ہے، کوتاہیاں کرتی ہے، کبھی اطاعت کرتی ہے کبھی اطاعت نہیں کرتی۔ تو اڈا کی خیال ہے جڑے سرگی ستے ہوندے نے وہ اطاعت ہی ستے ہوندے؟ کی گل ہوئی؟ میں پہ نہ جڑا سرگی اذان بھی نہیں سنی تو پھر سو گیا پاسا مار کے ساڈے ورگا بندہ تواڈے ورگا تقریباً سارے دی گل پہ کرنا، میں کوئی وکھرا تقوی دا دعویٰ نہیں پہ کرتا، جڑا ستا ہی رہندا ہے۔ اللہ جو پہ آندا حیا آ جا، رسول آندا حیا آ جا، جڑا نہیں پہ جاندا اطاعت وچ تسی چپ کر گئے ہو، معاف کرنا اٹھو گے تے اطاعت ہوے گی۔ وہ جنہ دی نیند خریددا ہے نا وہ ہور نے، سر کے جاواں سر اٹھاؤ بھائی، وہ یار جنہ دا سونا بھی خرید لیندا ہے وہ ہور نے۔ سانو جدوں اٹھائے ادوں اٹھنا پائے گا، جدوں سوائے سانو عادتاں ایسیاں پئیاں نے جدوں آندا سو جاؤ ادوں سوندے نہیں۔ 2:30 بجے تک بندہ جڑا گوگل کھول کے بیٹھا ہے، جدوں آندا سو جاؤ ادوں سوندے نہیں، جدوں آندا جاگو ادوں جاگدے نہیں، جدوں آندا کھا لو ادوں کھاندے نہیں، جدوں آندا کھلو جاؤ ادوں کھلوندے نہیں۔ یہ ساریاں گلاں نوں اللہ چنگی طرح جاندا جے، گھبرا لو جنہ گھبرانا جے۔ جدوں اساں اندروں کنڈی ماری ہوندی ہے نا وہ اندر ہی ہوندا جے۔ چلو ہن ٹھیک ہے، مولا تانوں جزائے خیر دے، سانو اندروں باہروں جاندا جے، اندروں بھی تے باہروں بھی، تے ساڈیاں کتائیاں تو بھی واقف ہے کہ کتھے کتھے بخاڑے دی نماز پڑھتے ہیں۔ جدوں بندہ جمع ہوئے تو نماز شروع کر دیتی، ورنہ 6 دن پڑھی کوئی نہ، پھر کدھر کٹھے ہوئے تو پھر شروع کر دیتی تاکہ میری نماز مشہور ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے انہوں دا لگتا ہی مینوں نہیں ہو لگتا، میں تیرے پل پل دا گواہ ہاں، تیرے ظاہر دا بھی گواہ ہاں، تیرے باطن دا بھی گواہ ہاں، تیرا اندروں باہروں سانو جاندا ہے، وہ سانو رعایت دین لگا ہے۔ یہی مجلس بنتی سی چودھری برکت علی سائی دی کہ میں مغفرت تے کچھ نہ کچھ بیان کراں پہ کیویں بخشش ہو سکتی ہے۔ جے تے عملاں تے کوئی ناز ہے نا تو میں تانوں پکی گل دس دیاں، ساڈے اعمال اس قابل نہیں، کرنے اساں ضرور نے۔ تساں تے ہاں ہی نہیں کیتی پہ کرنے نہیں، میں پہ نا کرنے اساں۔ نماز بھی ہر صورت پڑھنی ہے، روزے بھی ہر صورت رکھنے نے، توفیق ہوئی تے حج بھی کرنا ہے، جمع ہو گیا پیسے یا نصاب بن گیا تو زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ انکار اسی کر نہیں سکتے کیونکہ منکر تے لعنت ہوندی۔ مولا تو جزائے خیر دے، کوتاہی ہو سکتی ہے لیکن منکر تے لعنت ہوتی ہے۔ میں تمہیں ایک گل دساں نوجوانوں، ایک مہربانی کرنا، ایک نماز تے ایک روزہ، خصوصاً دو ایسیاں چیزاں، کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے اللہ دا معاملہ ہے، کوئی روزہ رکھے نہ رکھے وہ دا اللہ نال معاملہ ہے۔ زندگی چ اس بندے نو پسند نہ کریا جے جڑا نماز نو پولیاں کرے، جڑا نماز نو تانوں پولیاں کرے یا روزے نو تانوں پولیاں کرے، بے خیر ہے کوئی نہیں جے خیر، میں پکی گل پہ کرنا۔
نماز پڑھو نہ پڑھو، نماز کے خلاف دلائل سننے واسطے تیار نہ ہونا، روزے کے خلاف دلائل سننے واسطے تیار نہ ہونا۔ وہ جڑا خطبہ ہے نا اور تفسیر ہے کہ مومنہ دی نماز میں ہاں تے مومنہ دا روزہ میں ہاں، مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے تے اہل بیت نے فرمایا مومنہ دا حج بھی اسی ہاں، مومنہ دا روزہ بھی اسی ہاں، مومنہ دی نماز بھی اسی ہاں، وہ بھی میں تمہیں دس دینا ہے گل ہے، یہ گل ہے۔ امام نے فرمایا اسی صوم ہاں، مومنہ دا اسی روزہ، ہوں مومنہ دا روزہ امام کیویں بنتا ہے؟ یہ مطلب اندر روزہ ہی چھڑ دے؟ نہیں، روزے نو ویکھے بھی روزہ کی ہے، پھر پتہ لگے نا امام کیوں آکھا تھوڑا روزہ ہی میں۔ کیا بات ہے بھائی، روزہ کی کرتا ہے؟ روزہ حلال شیوانو بھی حرام کر دینا ہے۔ تو آڈی کیا بات ہے جی؟ میں کہنا روزہ کی کرتا ہے؟ وہ دودھ حلال ہے، گوشت حلال ہے، فروٹ حلال ہے، جڑا روزہ رکھتا ہے وہ دیتے حرام ہے، وہ سارا دن نہیں کھاندا۔ یہ مطلب ہے روزے وچ طاقت ہے کہ جدے تے وارد ہوندا ہے وہ دیتے حلال نو بھی حرام کر سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ امام فرماتے ہیں اسی روزہ ہمارا مومنہ دا، مومن ہی ہوئے جنہاں ساڑھے حلال نو حلال سمجھے، صدقہ جاواں ساڑھے حرام نو حرام سمجھے۔ اگلی گل جڑی ہے نا اسی مومنہ دا روزہ، وہ کوئی بڑی گل ہے، باطنی گل ہے، وہ دی میں تفسیر انج کرنا جی کہ جڑا مومنہ دا روزہ ہے، روزے ہوندے نے سال بعد، بولو جی سال بعد، انہاں تو ہی لوگ تھنگ ہوندے نے، سال بعد ہوندے نے، جدو آؤندے نے مبارک کوئی نہیں دیندہ، جدو ٹوٹ جاندے نے مبارک جائے عید مبارک عید مبارک۔ حالانکہ رمضان المبارک ہے، یہ برکت والا مہینہ آپ ہے، سید الشہور ہے، آؤندے دی مبارک دینی چاہیے، اسی جان لگیاں دی مبارک دینے۔ صوم دا مطلب کی پابند ہو جانا کسے دا، تو آڈی کیا بات ہے، پابند ہو جانا کسے دا۔ امام فرماتے ہیں ہم مومنوں کا روزہ ہے، اسی تے مسکین بندے ہیں۔ بابا جی میرے نزدیک انہاں مومنہ جڑے صوم سمجھ دینا اہل بیت نو، یا سلمان آؤندا یا ابو ذر یا مقداد آؤندا یا کمبر آؤندا، اس لیے کہ روزہ مومن کو پابند کر دیتا ہے، اور جو آل محمد کو روزہ سمجھتے ہیں نا وہ رمضان کا انتظار نہیں کرتے، وہ رہتے ہی پابند ہیں۔ کیا بات ہے، مولا تعالیٰ جزائے خیر دے۔ جیڑا امام نے فرمایا میں مومنہ دی نماز ہاں، ادھر نماز معاف نہیں ہوئی، او دا مطلب ہے میں مومنہ دی نماز ہاں۔ جی میں ایک بندہ مسلح تے کھلو کے نماز شروع کرتا ہے تے بس نماز دے بچ ہوندا ہے، اوتھے نہ عیب کر سکتا ہے، نہ چوری کر سکتا ہے، نہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ امام فرماتے ہیں مومن تے ہوئے جدی اسی نماز ہاں، اور نماز تو پہلا میں جھوٹ نہیں بولتا، نماز تو بعد میں جھوٹ۔ سبحان الحمدللہ۔ لو جی زیادہ ٹائم ہو گیا، آیت پڑھیے۔ اللہ فرماتا ہے حبیب بھیجا تو تمہیں میں اس واسطے بھی کہ تمہاری اطاعت کیتی جائے، پھر آئے ہے تیرے رعایت دین دا شکریہ۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، ہاں اگر یہ اپنے نفسوں پر ظلم کر لیں، لگا جو رعایت دیں، اگر یہ اپنے نفسوں پر ظلم کر لیں، وہ جو ہے نا ظالم انفسہم، یہ دا مطلب ہے اپنے نفسوں پر ظلم کرنا۔ جڑا بندہ گناہ کردا ہے نا اللہ دی اطاعت جو نکل گئے، وہ کسے دا کچھ نہیں بگاڑتا، اپنے نفس سے ظلم کرنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اللہ فرماتا ہے حبیب وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر یہ بندے اپنی جانوں پر ظلم کر لیں پھر میں سزائے موت دے دیں؟ نہیں، اے تیری عزت تو دارائیں نہیں قربان کرا۔ فرماندے حبیب جی کوئی گل نہیں، ہو جاندے نے بندے کو وعدے کٹے، ہو جاندے نے، جاؤ کا تیرے پاس آ جائے گا۔ واہ واہ، سر اٹھاؤ بھائی، ہوئی جب کچھ رعایت مہربانی کے بلا سورہ نساء نہ ہوئے میں مجرم ہاں۔ اللہ فرماتا ہے جاؤ کا تیرے پاس آ جائیں، تیرے پاس جاؤ کا دو تیرے پاس آ جائیں، تیرے پاس آ جائیں۔ تو کرنا کی یہ طریقہ دھیان نہ سن لیا جے۔ خالق فرماتا ہے پھر تیرے پاس آ جائیں، فاستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی مانگ لیں، آئیں تیرے پاس۔ کیا بات ہے بھائی، آئیں تیرے پاس اور معافی اللہ سے مانگ لیں۔ مدینے پھنس جاندے نے بندے، انہیں ایک مولوی چھڈیا اتھے،
اور مولوی چھڈیا جہاں بندے مسئلے سمجھاتا تو ہدایت دینا اتنے کوئی بندے بیچارے کھلو کے پڑھن لگا صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ انہیں گھیر لیا وہ ٹریا جسے کام ہے اردو بولتا ہے وہ آ کے کھلو گیا آتا کی پہ کر دے وہ بیچارے آتے ہیں اسی سرکار دے وسیلے نال اللہ کو پہ منگنے ہیں پہ جی سرکار کو آخیا پہ منگنے ہیں میں پاسپورٹ نہ کھول تو جی آخنا نبی کو آپ کو منگنا تو تھی تو مشرک ہو انہیں آخیا جی اللہ کو پہ منگنے ہیں انہیں سرکار میں وسیلہ پہ بنانا انہیں جی گل کی وہ سن لو اس آخیا تھی گل تو دسو پاکستان جو جڑے بندے ہوندے ہو یہ سیڑھی کتنے لاندے ہو اس آخیا چھت نوں لانے چھت نوں سیڑھی کیوں لاندے ہو اس آخیا بھی وہ چھت اچا ہوتا ہے تو فرش نیواں ہوتا ہے اس آخیا جی شاید دور ہوے وہ سیڑھی لائی دی ہے جہاں شاہ رگ تو نیڑے ہوئے وہ وسیلے کی لوڑ ہی کرے جی تسی چپ کیتے ہو NGO چپ کی وہ بھی بیچارہ چپ ہی ہو گیا وہ ہو سکتا سیڑھی تو اتنے لائی دی ہے جتنے کوئی بلندی ہوئے شاید ہاتھ نہ پیندا ہوئے دور ہوئے تو ڈنڈیاں تے چڑھ کے ہوئے اتنے جانا یا سیڑھی چڑھ کے تے اللہ تے تہاڈی تے میری شاہ رگ تو زیادہ قریب ہے ہوں پھر وہی جڑا پھس گیا سی ویسے کرنے والی گل تے اے سی جی اس بندے نوں یہ آیت آؤندی ہوندی تے وہ کھول کے نا قرآن تے روزہ رسول دے سامنے آندا کہ اللہ فرماندا جدوں تہاڈے کول وعدہ کاٹا ہو جائے اے حبیب تیرے کول آ جان حبیب نیڑے وے کہ شاہ رگ نیڑے کمال ہے بھائی نبی مدینے ہون صدقے جاواں بندہ مکے ہوئے پھر بھی دور ہے نبی مکے ہون بندہ مدینے ہوئے پھر بھی دور ہے اسی پاکستان چاہ نبی پاک دی قبر پاک اتھے ہوئے ساڑھے کو بھی دور ہے ہر بندے میں تو اویلیبل نبی ہر ویلے قریب نہیں نا تے اللہ فرماتا چاہو کا تیرے کول آ جان تیرے کول آ جان تیرے کول آ جان آج اشار آگے اتھے کیوں کرتا ہے آج اشار آگے کمال ہے توڑے سنن دے میں نہ آ منہ اللہ نو بندہ آکھے آ منہ تے آ تو یا اللہ آ منہ تے آ تو ایتھے آکھنا سوکھ ہے یا مدینے ترلے لینے ایتھے آکھنا اللہ میں نے بخش لے کم مکا آ جوئے آکھنا اللہ فرماندہ چوڑا نہ مارو جدھر میں آنا ادھر جاؤ سارے اٹھاؤ یار میں کہنا جاؤ کا حبیب تیرے کول آ جان میں کیا اللہ اتھوں بندے تیرے کو منگنا چاہتے ہیں فرمایا منگ دے رہے معافی دینا ہے فرمایا نہیں کتھے کرنا ہے پیغمبر اعظم کول زہرا دے بابے کول حسنین دے نانے کول زینب دے نانے کول کیوں بھیجنے ہیں اللہ فرماتا میں سدیاں معافیاں دین لگ پاواں لوگی تو بوئے چھڑ جان جنہوں میں نو منوایا کمال ہے حد ہو گئی ہے میں معافیاں پہ دینا بغیر ہونا تو خیر و جناب شکریہ میں بالکل قریب ہوں لمبی مجلس نہیں چاہو کا تیرے پاس آ جائیں آج بھائی طریقہ دیکھ لو آ جائیں تیرے پاس مینو چودھری رجب آندا پئی آ جائیں میرے کول تے پڑھی ڈس کے جا عجیب گل سی نا اللہ فرمایا آنا ہے میرے نبی کو فاستغفر اللہ معافی وہ کو نہیں منگنی کیا بات ہے گناہ تساں میرے کیتے ہیں جتوں میں منع کیتا سی تسی اتھے نہیں نہ رکے تو معافی میرے کو منگنی جی جانا اتھے جی ہوں میں سمجھا لیا جانا پیغمبر کو تو معافی اللہ کو منگنی اگلی گل بڑی اہم کہ اللہ ناراض ہو جائے تو بندہ پیغمبر کو ٹر جائے تو جا کے اتھے نبی پاک بیٹھے ہوں تو نال بہ کے تو اللہ نو آکھے لو جی جتھے تساں آکھیا سی اتھے میں آ گیا معافی دیو اللہ فرمایا دھوکھے کسے اور نوں دیں ہائے تساں غور نہیں فرمایا ادوں اگلی میں مثال کوئی نہیں دینی پیغمبر اعظم دی بیعت تے لوگ کردے ہی سن جی آخر ہاتھ چت دے کے کردے سن تسی یقین کرو پیغمبر اعظم دے سینے نال بھی بندہ لگا ہوئے نا سینے نال تے پیغمبر نے سینے نال بھی لایا ہوئے ادوں اگلی میں گل نہیں کرنی اگلی گل میں نہیں کرنی میں کندھ دی وتھ بھی نہیں رہن دیتی میں پہنا بالکل بندہ پیغمبر اعظم دے سینے نال لگ جائے تے پیغمبر نال لال ہے تے لگ جائے تے بندہ آکھے لا یا اللہ ہور لوگ تے نرا آ کے بہندے نے میں تے تیرے نبی دے نال بالکل آنج لگ گیا تے معافی دے اللہ فرمایا نا تساں نا دا سواد نہیں لیا ایڈا نیڑے ہو گیا ایڈا نیڑے طریقہ قرآن چ لکھا ہے نہ ہوئے تو میں مجرم ہاں انج ہی لکھا ہے دو بندے نوں نیند آتی ہے واری واری ایک ایتھے ہوئے تے ایک ایتھے واری واری سوندے نے جدوں وہ سوندا وہ جاگدا جدوں وہ جاگدا وہ سوندا سلوات پڑھو
میں تھوڑی نیندر تو پہلا چھڈن لگا، تساں میرے لوگ ویکھنا سی، میں تے یار تمہیں پیا دسنا بھی بخشش کیویں ہونی ہے، تمہیں نیندر آئی؟ یہی گل دھیان نہ سننی جی، جنوں طریقہ نہ آیا وہ کون نہیں جی ہونی۔ میں تمہیں پیا طریقے تو بغیر تو میٹر نہیں لگتا، بخشش کیویں ہو جائے؟ طریقہ کوئی نہ کوئی ہے، کتنے درخواست دینی پہنتی ہے، ڈیمانڈ نوٹس تیار ہوتا ہے، پھر لائن مین آتا ہے، پھر وہ وڑا بنتا ہے، پھر وہ گھر بنتا ہے، ڈیمانڈ بنتا ہے، کنی تار پہ بابا کم جے، آ بھی بابا کم جے۔ اللہ فرمایا تیرے کو آ جان تو معافی کتے کو منگن، خیر ہوئے اللہ کو میں قریب، تسی بھی قریب ہو گئے۔ میں کہا اللہ نال تے بندہ لگ گیا، معافی کیوں نہیں دیندے؟ فرمایا نا فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگو، اس سے بخشش مانگو، اور میں کب بخشوں گا؟ واستغفر لهم الرسول، جب رسول آکھے گا چلو جان دے اوپر۔ کیا بات ہے مولا تنو جان، لوجد اللہ توابا رحیما، میں تواب بھی ہو جاؤں گا، رحیم بھی ہو جاؤں گا۔ لو جناب علی اکا زور نہیں لایا، آرام آرام نال ہی پڑھ گئے، حالانکہ انہیں بندے زور لا کے دسنا چاہیے۔ انہیں صاحب لیا کوئی سنا وہ مرضی، نہیں سننا اپنا تو کام کرو نا۔ توجہ ہے جناب، بہت اصل جذبات کا اظہار کیتا نے۔ میں پیانا جانا پیغمبر کو تے معافی، ہوں ایک لطیف گل ہے جی، وہ میں قبلہ توجہ چاہوں گا۔ یہ پیغمبر اعظم جدوں موجود ہوں سن، ادوں تے بندے جا کے پیغمبر کو گئے تے جا کے ترلا کیتا کہ یا رسول اللہ سی آ گئے تے معافی لے۔ ہوں پیغمبر نے قبر اطہر پیغمبر اس ویلے روزہ مقدس اپنے روزہ پاک دے اندر، اسی ہونے اتنے ہیں، وہ جڑا جاؤ کا ہے اللہ آندا تیرے کول آ جان، ہوں کیویں جائی؟ یا تے بندے منن کہ قبر تے جانا بھی اونی اہمیت رکھتا ہے جنہ نبی دی زندگی چ رکھتا ہے۔ تہاڈی کیا بات ہے؟ میں پیانا پہ جاؤ کا دا بابا جی مطلب ہے کہ تیرے کول آ جان۔ ہوں پیغمبر اچھا قرآن ہوں بھی قرآن ہے، طریقہ ہوں بھی طریقہ ہے۔ وہ جدو نبی بظاہر موجود سن ادو بھی قرآن ہے سی، تے ہوں ادو بھی طریقہ یہی سی، تے ہوں بھی طریقہ۔ ہوں مندر والے والے جدو بخشش کروانی ہوگی یہ ہوں کی کرن؟ مدینے جان، چلو جڑے امیر نے وہ ٹر گئے، جے تو اتنے جا کے بخشش ہونی ہے تو پھر زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب، مریم صاحبہ، یہ جن لوگ نے پھر یہ جاندے نے روز دیہڑی جدو مرضی ٹر جاندے نے، یہ ہی بخشے جان گے۔ پھر یار جنہوں اویلیبل ہر شے یعنی وقت تک جا سکتے ہیں پاویں جدو، پھر اگلی گل لے کہ انہاں واسطے کعبے دی کنڈی کئی باری کھل جاتی، انہاں واسطے چندرا کھل جاتا۔ میں بڑا پریشان ہوتا سا، یقین کرو مینوں انہاں دے متعلق روحانی سکون آتا سی۔ میں آتا سا یار نا اسی بڑے گناہگار ہاں، لیکن یہ بڑے متقی لوگ نے جنہاں واسطے دروازہ کھل جاتا کعبے دا۔ مشرف واسطے بھی کھل گیا، بے نظیر واسطے بھی کھل گیا، عمران خان، یا یہ بڑے بڑے لوگ ہی تو جانتے ہیں۔ میں سمجھتا سا تقوی دی وجہ تو کھلتا ہے، اور بعد پتہ لگا واقفیت دی وجہ تو کھلتا ہے۔ تقوی دی وجہ تو کھلتا ہوئے تو سارے نیب تے پھسے نے، انہوں چور آتے ہیں، انہوں چور آتے ہیں۔ یہ مطلب ہے اللہ معافی دے جدو ایک دن چور پہ ثابت کرتے ہیں تو کعبے دا بوا بھی انہاں واسطے کھل جاتا ہے۔ میں حیران سا، وہ مینوں پھر چیتا آیا، میں کیا ہن پتہ لگا ہے علی دی ماں واسطے وکھرا دروازہ کیوں بنے۔ اللہ جانتا سی جن اندر آنے نے انہوں نے کہا میں بھی گیا سا، میں نہیں گیا سا۔ سبحان اللہ، میرے واسطے بھی کنڈی کھلی سی، میرے واسطے بھی کنڈی کھلی سی۔ اللہ کے علی دی ماں چابی تیرے شوہر دی جیب بچے، انہوں نہیں پوچھنا تو آ، میں کائنات نو دساں گا سعودیاں نال واقفیت اور ہے، اللہ نال واقفیت خیر مولا کائنات نو دساں جی۔ نبی کو جانے تے نبی اپنے زبان مقدس نال آکھن
اللہ جان دے اللہ جدو نبی تواڈے متعلق آکھے گا نا جان دے اگلا سوا دے دے جڑا تھانے جا کے آندا نا چلو جان دیو چلو جان دیو جاندا ہو یہ جدے نال تعلق ہو سار اٹھاؤ بھائی جاندا ہوے جدے نال تعلق ہوئے جے اعمال تے بخشش ہوندی تے تعلق دی لوڑ نہ پئی بھائی اعمال نال بخشش ہو جاندی تے تعلق پیدا کرن دی کڑی لوڑ اللہ فرمایا پیغمبر نو آکھو میں چھڑ دیں تے روز تسی سن دے ہو اللہ محمد کو مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما یہ مطلب ہے پیغمبر دی بخشش کروان والی بخشش ہونی تے جڑے پھر آندے نے ہائے میرے ڈاڈیا ربا کڈا کو ڈاڈا تینوں شرم نہیں آتی یہ گل کرتے جڑا تھانے دار آ کے لگے نا کوئی سید ڈسکے دوروں کتوں جنگ چوں سرگودے چوں وہ سب تو پہلا آ کے ڈسکے والے سیداں نوں آندا ہے دسیا جے نا میں تہاڈا رشتہ دار ہاں ورنہ لوگ تانوں تنگ کرن کسی نے دسیا جے نا میں تہاڈا لگنا ورنہ لوکی تانوں روز لے کے آؤں گے کہ اینوں چھڑا اینوں چھڑا اینوں چھڑا پھر کئی بندے نہیں چھڈن والے ہوندے میں کی کراں وہ آندے نے اسی نہیں دسدے کوئی چدڑ آ کے لگے تو چدڑ نوں ڈکدا کوئی پٹی لگے تو پٹیاں نوں ڈکدا کوئی ورک لگے تو ورکاں نوں ڈکدا لوگ ڈکدے نے بورڈ نہیں لاندے اللہ نے بورڈ لا دیتا ہے محمد جی نوں چھڑائیں گا میں چھڑ صلی اللہ علیہ وسلم مولا بھائی تانوں جزائے خیر خدا دی قسم اللہ نے بورڈ بھی وہ لایا جنہوں نہ مین دا خطرہ ہے نہ نیری دا خطرہ ہے نہ ٹان دا خطرہ ہے نہ کسی دے لان دا خطرہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے نازل کیا ہے ہم حفاظت بھی کریں گے اللہ نے محفوظ بھی رکھے ہے تے بورڈ لایا سو آؤ بھائی کسے بخشش لینی ہے آؤ کسے معافی لینی ہے مصطفیٰ کو آ جاؤ او دینا انہا کو تعلق قائم کر لو کہ وہ اپنے منہ نہ راگ چھڑے دفع کرو میرا جان یہ تو اچھی پنجابی میں نہیں ہوتی جدو تواڈے متعلق میرا پیغمبر کہہ دے گا نا دفع کرو تو میں دفع نہ کرا تو میں رحیم ہی نہیں میں چھٹا نہ تو میں دوا بھی نہیں پر میرا پیغمبر آکھے یہ دا مطلب ہے جڑا آجے پہ آتا نا ہائے ہوئے میرے ڈاڈیا ربا اللہ ڈاڈا نہیں تو زہرہ دے بابے دے بوئے دے اوڑا نہیں تعلق پیدا کر نبی نال تعلق پیدا کر نبی نال تعلق پیدا کر منہ نہ موڑی ایک آیت صرف پڑھنا سورت دا نام جے میں نہیں دسنا سورت دا نام ایک پیغمبر تے اللہ مقام محمود تے قرار دیتا ہے کہ جنہوں تو آکھیں گا میں چھڑ دیاں گا تے کون لوگ نے جی یہ سورہ توبہ چاہے نے اللہ فرماندہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم یہ وہ ہیں ان کے لیے بخشش مانگ یا نہ مانگ برابر ان کے لیے بخشش مانگ یا نہ مانگ برابر مانگ نہ مانگ میں چھڑنے نہیں کنوں پہ آندہ جنہوں آندہ کھلو کے بخشوائی جا میں بخشی جا بدقسمتی دی انتہا ہو گئی کہ ایک بندہ بندہ نو آکھے مہربانی کرو ایدت کرو ایدت کرو ایدت کرو ایدت کرو تے بندہ پرا کھڑ کے آکھے سارے ان چھڑا کے لے جا یہ دا مطلب وہ وڈا جرم کر بیٹھا وڈا کر بیٹھا اے اللہ پہ فرماندہ میرا سونا تیرے کہن تے پچھلیاں امتاں بھی بخش دیاں گا اینہ نو نہیں میری تقریر آج دیئے لے کہ مہربانی کر کے گناہ بندے کو ہو جاندے نے انہاں وچ نہ کتے شامل ہو جانا جنہاں دے متعلق اللہ پہ آندہ ہے اینہ نو نہیں تے کمال ہے کہ ایدو پاری گل میرے کو کوئی نہیں جی میرا سونا تیرے آنکھیں بھی نہیں میرے لوگ دیکھو نا تیرے آنکھیں بھی نہیں کیوں نہیں آج سن لو سورہ توبہ آرام نہ جا کے پڑھ لیں خالی فرماندہ ان تستغفر لہم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم 70 بار بھی محمد تو کہے نا میں ان کو بخشنے والا نہیں اچھا تو ادا کی خیال ہے پیغمبر دی متے کو بندہ تو ہی سمجھے کہ 70 واری نبی منگے تو پھر بھی اللہ نہ بخشنا جنہوں اللہ پہ آندہ پہ انہوں 70 واری بھی آکھے تو میں نہیں بخشنا نبی ہو دے متعلق آکھنا کیوں ہے مثلا تو ساگاور ہی نہیں فرمائے بھائی گل پیغمبر دی نہیں گل سانو سمجھانا رہی ہے کہ انہاں بدبختاں تو بچ جاؤ
وہ بدبختی تو بچ جاؤ. گناہ ہو جاندے نے وہ کتے انہاں وچ شامل نہ ہو جائے جی کیڑے جنہاں دے متعلق اللہ کہہ رہا 70 واری بھی تو آکھے نا میرا سونا تے میں نہیں بخشنا. میں انہاں دے متعلق ایک اور آیت پڑھن لگا جے میں سورت نہیں دسنی سورت بعد وچ دسنا. اے سورت توبہ ہے. توبہ توبہ بھائی توبہ. پیغمبر بھی 70 واری آکھے تے اللہ فرماندا میں انہاں نوں نہیں بخشنا. کوئی بدبختی دی انتہا ہوگی انتہا ہو گئی. یہ کون نے؟ میں اللہ پاک نے سورہ مبارک نہیں اجے میں نام نہیں دسنا. اللہ فرماندا ہے یہ وہ ہیں کون؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. وہ مجھ سے معافیاں مانگتے ہیں جب ان سے کہا جائے نا اور رسول مانگے تو منہ پھیر جاتے ہیں. ہائے ہائے وہ مجھ سے معافیاں مانگتے ہیں جب رسول کہے نا کہ آؤ میں مانگوں تو سروں کو پھیر لیتے ہیں. انہوں کی پہلی نشانی ہے کہ وسیلے کو نہیں مانتے. کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے. تیرے پاس آ جائے تیرا وسیلہ بنا لے تو کہہ دے تو بخش دوں گا. جو تیرے پاس نہ آئے انہیں میں بخشنے والا نہیں. ایک فرج تے لکھیا ہوتا ہے نام ہی ایتھے مقادر لگا مجلس پھر نام ہی کافی ہے. اے کون یار بدبخت لوگ نے جنہ دے متعلق اللہ سارے جہان نو چھڈ کے راضی ہے تے جدے رائی چھڈنے نے انہوں پہ آدھا اینا دے متعلق نہ آکھیں. اے دعا کہ مجلس مک گئی ہے. اس سورت دا نام ہی منافقون ہے. کیا بات ہے. مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. سورت دا نام ہے منافقون. اے دا مطلب ہے کچھ ہو جانا منافق نہ ہونا. میں اس صحابی دی قبر لبے تے مٹی چوم لواں جس مسجد وچ کھلو کے آکھیا یا رسول اللہ اے کتھے ہوندے نے؟ فرمایا ایتھے ہی. نماز دے ویلے فرمایا ایتھے. روزہ کھولن دے ویلے ایتھے. حج تے اگے جہاد وچ پیچھے. سبحان اللہ. وہ سکا یا رسول اللہ تانوں پتہ لگ جاندا ہے کتھے کتھے کھلوتے. پیغمبر آکھیا جنہ میں اتوں میں اونا میں وچوں میں جنہ میں سامنے ہونا اینا میں پچھوں دینا. ایک باری کھلوتے سن نبی پاک نماز پڑھائے پیچھے ایک منافق شرارتہ کرتا سی. پیغمبر نماز پڑھا کے فرماندے تو کی کرتا سا؟ وہ آندا تسی تے نماز پہ پڑھاندے سو. فرمایا یہ شک جنوں ہوے منافق ہوندے. کمال ہے. جنہ میں اگوں وینا اونا میں پچھوں وینا. وہ صحابی دی جُتی چم لواں. وہ سکا یا رسول اللہ سانوں تو نہیں پتہ لگتا کتھے کتھے چھپے نے. سانوں تو نہیں پتہ لگتا وہ کتھے کتھے چھپے نے. سانوں کوئی طریقہ ہی دس چھڑو کوئی کلیہ ہی دس چھڑو پتہ تے لگ جائے. جنہ دے متعلق اللہ رعایت نہیں کرتا وہ ہیں کون؟ جنہ دے متعلق تہانوں منع کرتا بھی بخشش نہ منگنا وہ ہیں کون؟ اینی دیر نو حضرت علی تشریف لے آئے. 240 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم شریف دی. الحمدللہ انجینئر محمد علی صاحب نے بہت پڑھی ہے. انہوں نے بالکل مسلم شریف چو پڑھی ہے. 240 نمبر صحیح حدیث ہے. حضرت علی نے فرمایا حضرت رسول خدا نے فرمایا یا علی اے بندہ پہ پوچھ رہا ہے کوئی منافق دی پہچان دا چھڑو تو گل کرنا. حضرت علی نے کھلو کے کیا کیا فرماتے نے مجھے اس اللہ کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کے اس میں سے کونپل کو ظاہر کیا. ایک طریقہ کار اہل بیت دی کلام دا. میں مجھے اس رب کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کر کونپل کو ظاہر کیا. اس کو بعد قسم اٹھا کے حضرت علی فرماتے ہیں لوگوں مجھے اس رب کی قسم مجھے اس مخبر صادق مصطفیٰ نے خبر دی ہے کہ لا یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق. کوئی بندہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے اور کوئی مجھ سے بغض نہیں رکھے گا سوائے منافق. کمال ہے بھائی. یہ مطلب ہے علی کا بغض وہ بدبختی ہے. نہ اللہ بخشتا ہے نہ نبی بخشواتا. عزیزان گرامی قدر اپنے دلوں وچ محبت ہے. اپنے دلوں میں محبت اہل بیت محبت حیدر کرار پیدا کرو ضرور بخشش ہوگی کہ انشاءاللہ. اور پیغمبر دے حکم نہ ہوئے گی انشاءاللہ. پیغمبر دے حکم نہ ہوئے گی. میرے محترم سامعین یہ جی گفتگو ہوندی ہے یہ سارے عمل واسطے ہوتی ہے. اللہ کرے اسی یہ عمل بھی ہو جائیے.
चौधरी रजब साहब के वारद गिरामी जवार सन, दुनिया तो रुखसत हो गए। पहले जिदन वो दुनिया तो गए सन उदन भी चंद अजीज़ आए सन, बोलो, बल्कि काफ़ी अजीज़ आए। उस तो बाद जो रह गया कुल ते आ गया, जब कुल तो रह गया 10वें ते आ गया, जो 10वें तो रह गया वो अज आ गया। इसका मतलब है कि मौके बड़े होंगे ने किसी को ताज़ियत देने वास्ते, आबाद रहो, किसी को ताज़ियत करने वास्ते मौके बड़े किबरा होंगे ने। जोड़ा आखे मैं जनाजे तो नहीं आ सकिया, आंदा यार मैं कुल ते चला जाऊँगा, कुल ते नहीं आया, 10वें ते आ गया। दरम्यान से जो भी मौका मिलता है ताज़ियत वास्ते जरूर बंदे को मौके होंगे ने। जो लोग टुर जाते कायनात ते एडा मजलूम मैं केड़ा तुहानूं दसां जिहड़ा तज़ियत करवाण वास्ते मदीने तो बाहर आके बह रहा। मैं जो हज ते गया ना जी, उदों मैं खूह वेख्या बेरे गरीब, अज सब बैठे ने बेरे गरीब। मैं पढ़िया एक चौखंडी जी बड़ी है, बिच एक खूह सुक गया है, वह नाम है गरीब वाला खूह, बेरे गरीब, गरीब का कुआं। वो मैं आलम दीन जेडे नाल सन उन्होंने पूछा जी ये खूह केड़ा है? उन्हें आख्या इमाम ज़ैनुल आबिदीन इत्थे आके बह जाते सन, सवेरे उठ के ना इत्थे आके बह जाते सन, पूरा दिन इत्थे गुजारते सन तो शाम को कर जाते सन। और किसी बंदे पूछया कि इमाम इत्थे आके क्यों बह रहे हो? फरमाया घर तो आउंदा कोई नहीं, कदी ना रोवो, उम्मत के एडे हमदर्द ने। फरमाते ने घर नहीं बंदे आते, पता नहीं क्यों नहीं आते। अतमामे हुज्जत की खातर जिवें मेरे प्यो पानी मंगया सी, मैं खूह ते आके बहना, इत्थे मुसाफर आके पानी पींदे ने ते अगे टुर जाते। वो फिर मैं सोचना कोई तो पूछेगा तू किवें उजड़े है। मौला तुहानूं जज़ाए खैर देवे। मेरे अजीज़ो, ताज़ियत का पहला दिन तो उदण ही होंदा है जिदन कोई जनाजा हो। ताज़ियत का अगला दिन या अगला दिन कुल होंदा है, दूसरे या तीसरे दिन, 10 दिन बाद 10वां होंदा है। फिर मैं एक रवायत पढ़ना होना, अज मेरा दिल करता है कि मैं चौधरी बरकत अली वास्ते वो रवायत पढ़ते हैं, कभी कभी पढ़ना, अज फिर मेरा दिल कर रहा है। ज़हरा दियां धीआं नूं ये ताज़ियत का मौका पहला कदों मिले? पहला ते कोई अफसोस वास्ते आया हो, पहला मौका वो मैं पहला मौका दसन लगा जी। जनाजे ते भी मौका नहीं मिले। कायनात ते कलियां भैणां ने शबीर दियां जिहड़ियां दफन तो बगैर टुर गई। चौथे इमाम दे एक लफ्ज़ आख्या या ना मुहर्रम, फरमाते ने अम्मा दुआ कर मैनू मौत आ जाए। हजरत बीबी पाक ने फरमाया सजाद बेटा तू पूरे पूर दा मला है ते वाहिद सहारा सारे यतीमां दा, ते मेरा पुत्र की करना है? तू मौत वाली गल मुँह चो ना कट, तू की गल किवें दी कीती है? ते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे टुकड़ियां वाली इशारा करके ना फरमाते ने अम्मा उस पुत्र नूं मर नहीं जाना चाहिए जिहड़ा प्यो नूं इंज छड्ड के टुर। कोई नहीं आया जी, शामे गरीबा भी कोई नहीं आया, कतल ते भी कोई नहीं आया। अगले दिन बीबियां के हथ बनने वाले आए ने, ताज़ियत करने वाला नहीं आया। अगले दिन ऊंटां नूं भजाने वाले आए ने, ताज़ियत कर आबाद रहो, अफसोस वाला कोई नहीं आया। कूफे के दरबार च हाज़री दवाई ने, फिर उत्थे कुछ रखे ने, फिर शाम लै गए ने, उतों गुजारते सन जिथे वाकफियत ही अहले बैत की थोड़ी होवे। मैं प्याना जंगलों चो गुजारते सन जिथे अहले बैत की वाकफियत का पिंड आउंदा सी, मोमिनीन की कोई आबादी, उतों बाहरों लै जाते सन, जिथे पत्थर मारने वाले आउंदे सन उतों विचों दी गुजारते सन। ताज़ियत किन्ने करनी सी? मैं पहला मौका पढ़न लगा कदों ताज़ियत वास्ते। ताज़ियत का एहतमाम भी जनाबे मोहतरमा सैयदा ज़किया तैयबा ताहिरा मलका शाम ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने आप कीता। आप कदों जेड़े वेले यजीद सद के आख्या ना मैं कैदा रिहा करना, वापस आ के इमाम फरमाते ने अम्मा कैदा यजीद रिहा पिया करता साड़ियाँ। उन्हें क्यों करता है? इंज वैसे आंदा कोई नहीं, जिन्हों रिहाई हो जाए वो शुक्र करता है। बीबी रो के फरमाते ने रिहाई का शौक उन्होंने होंगे जिन्होंने पिछे कोई रह गया हो। कह लगे अम्मा इन्हें दसिया सी अजाना दियां नाल ऐलान करवा के कि बागी आ रहे हैं, बगावत हुई है। हुण पिंड पिंड च पता लग गया, गारा पहाड़ा च पता लग गया कि बागी नहीं नबी का पुत्र सी, जिन्हों कतल किया सू वो पैगंबर का पुत्र सी। हुण इहदे खिलाफ बगावत होने वाली है। हुण इन्हें सानूं छड्डदा मजबूर हो के पिया। फरमाया जे छड्डदा है तो फिर साड़ी को मनदा है कि नहीं छड्डदा है? मौला फरमाते ने इंज पिया मनदा है। अम्मा तुसीं मूँह चो कड्डो की चाहते? फरमाया
پوترا بطول دا میں کی چاہنا انہوں آکھ جنہ مسیطاں چلان ہویا سی نا باغی دیاں پہنا آئیاں انہاں مسیطاں خود اعلان کروائے رسول دیاں بیٹیاں واپس جا رہے تو سا محسوس کیتا ہے اس گل کون آئیاں نے جنہاں نے آکھا سی نا باغی دیاں پہنا باغی اعلان انہاں مسیطاں چوبے کہ رسول دیاں بیٹیاں مدینے واپس جا رہی ہیں جنہیں ملنا ہوئے پہلی تعزیت ہونے لگی جے تسی توجہ کر کے پہلی آیا صدقے بابا جی پہلی تعزیت کربلا والے دی بی بی نے خود اہتمام کیتا بی بی نے فرمایا اعلان کروا میں واپس تر چلوں انہیں اعلان کرواتا سرکاری کہ جنہیں مدینے دے قیدی سن وہ واپس جا رہے ہیں آل رسول جنہیں ملنا ہے میرے اللہ کوئی پابندی نہیں جدوں یزید آکھیا میرے اللہ کوئی پابندی نہیں پھر ہر قسم دے لوگ آئے مومن بھی آسن اندر چھپے غریب لوگ جڑے یزید تو ڈر تو کدی اس گلی چوبری سن لنگے جتے سجاد بیٹھے ہوتے سن جی انہوں نے موقع مل گیا بھی ایک باری جا کے سادات عظام میں پرسہ دے آئیے کہ جڑے لوگ دشمن سن پتھر مار دے رہے وہ شوق نالوں بی بیاں اس واسطے آئیاں ذرا بیکیے تے صحیح اجے وہ زندہ ہے قبلہ ہر قسم دیاں عورتاں دروازے کے آ گئیاں جملے آخری نے حضرت سجاد نے فرمایا اماں شام دیاں عورتاں آ گئیاں رش پہ گیا باہر سارے شام دیاں عورتاں کٹھیاں ہو کے تو آٹے باہر دروازے تے باہر کھڑیاں بی بی حضرت فضا نوا کیا اٹھا میں نے ہائے کدی آئی ہے میرے تک اس گلت بھی ہائے کرنا لے تو آٹی معرفت تو صدقے ہیں کیونکہ تو انہوں پتہ ہے کہ بی بی پاک اس کربلا دے واقعے تو بعد سہارے ناڑی اٹھ دے سان تے سہارے ناڑی دے حضرت سجاد میں قتل کرنا آئے سان تے بی بی نہیں قتل ہوں دیتا ہائے بی بی کدی سجے ہوں دے سان تے کدی کھبے وہ جنیاں ضربہ حضرت سجاد میں ماریاں نو ساریاں بی بی نے بہت زخمی سن بی بی بہت ٹرتے مشکل سن اٹھتے سہارے نال سن بہندے فضا دے سہارے نال سن فضا سہارا دیتا صدقے جا تے دروازے چاہ کے بی بی آستہ آستہ آ کے کھڑے ہوئے آج بی بیاں کھلوتیاں سن تاج بی بی نے ویکھیا نا بی بیاں لو حضرت سجاد اندر آ گئے بی بی آنج ویکھیا مرد کوئی نہیں سی صرف عورتاں دا ہجوم سی آنج بی بی نے ویکھ کے فرمایا شام دیاں عورتاں کہنے لگیا نا ہاں اسی شام دیاں عورتاں بی بی فرمایا میں رحمت للعالمین دی نواسی میں پہچان کے دس سکنیاں کیڑیاں میں نو مار دیاں رہی ہیں تے کیڑیاں میرے ویر دی تعزیت کر دیاں میں انہوں نے جاننی ہیں تو اڈے چو جڑیاں اندر وڑ کے یزید دے ڈر تو رو دیاں نے تے انہوں نے جاننی ہیں جڑیاں لب دیاں سن رباب کیڑی ہے لیلہ کیڑی ہے انہیں چوالی دی بیٹی کیڑی ہے جڑیاں پہچان کے مار دیاں رہی ہیں میں تو انہوں نے جاننی ہیں لیکن میں نشان دہی نہیں کرتی رحمت للعالمین دی آباد ہوندی نشان دے کرا تے تمہیں بدنام کرا اسی یہ ہو جا خاندان صدقے بھائی اسی یہ ہو جا خاندان نہیں میں دس سکنیاں تو کون ہے تے تو کی کیتا میں پور سکنیاں جنہ میری سکینہ نو پتھر مارے جنہ میرے ویر دے کٹے سر نو پتھر مارے بی بی نے میں ساریاں نو جاننی ہے میں تو انہوں اس واسطے نہیں سدیا میں شکریہ ادا کرنی ہے انہوں دا جڑیاں لک میرے ویر نو روندیاں رہی ہیں تے جڑیاں پتھر مار دیاں رہی ہیں انہوں نے میں خطاب کرن لگی ہیں اور وہ سنو آنج کھلوتیاں سن تھلے منہ کر کے بی بی دا جملہ زمین ہل گئی بی بی فرمایا جدی حسرت رہ گئی ہے نا مارن دی اور پتھر لے کے آؤ میں ٹور چلی شرمندہ ہو گئی ہیں شام دیاں رسیل عورتاں ادو بی بی نے فرمایا سجاد آ گئی ہیں نے کچھ مومنہ انہوں نے آگ ساڑھے سر واپس کرن اسی یہ ساڑھے نال تعزیت کر لیں اسی انہوں دعا دیئے پہلا تعزیتی ماحول بنیا صندوقاں سار آ گئے گلی اچ میں پڑھیا صندوقاں والے بندے کھلوتے سن حضرت بی بی پاک کھلوتے سن دروازے دے پھر اندر لے پاسے حضرت سجاد کھلو گئے باہر لے پاسے فرماندن سجاد بیٹا جی سار ہوندے نے اے تو میں نو پھڑاندہ جا تے میں متعلقہ بی بی نو پھڑانی ہائے آکھن والے ہو جنہیں روایت سنی ہے ذرا دورہ پھر سن لو پھر ایک باری سن لو دو آنسو ہو رہا جاؤ متعلقہ کنوں آندن یعنی بیٹے دا سار آئے گا تو میں
ਭਰਾ ਦਾ ਆਏਗਾ, ਭਾਂਜੇ ਦਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਖਾਲਨ, ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫੁੱਫੀ। ਮੁਤਲਕਾ ਹੋਈ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਸੈਦ بیٹھے। میں تمہیں گل دساں سادات حسام دی مہربانی، یہ بڑے مہربان لوگ اور سارا ہے نا۔ میں روایت پڑھیا بی بی نے سب تو پہلے ساری غیر سیداں دے منگوائے، حیران ہو گیا۔ فرمایا سجاد بیٹا ننواخ ابو طالب دی اولاد دے ساتھ اجے نہ لیو، انہوں نے لکھ کے رکھے نے اے کدہ تے اے کدہ تے اے کدہ۔ پہلا سڈیا انہاں انصار دے اصحاب دے سر بیٹھے، یعنی مسلم بن اوس جا، بریر حمدانی، حضرت حر، حضرت جہان، یہ سارے وہ رکھ کے نا سارا اس ویڑے دے وچ جڑا مکان منگیا سن آپ۔ میں پڑھ کے کلا ہی روندا رہا عزاداروں۔ انہاں سراں دے دوالے کھلو کے بطول دیاں تیاں تے بطول دیاں نوہاں اینا روئیاں نے، ہائے رکھن تو صدقے ہاں، اینا روئیاں نے کہ کرلاب پہ گیا مومنہ عورتوں وچ تے رو رو کے بی بی زینب آندے سن اپنے آپ کو بے وارث نہ سمجھو۔ زہرا دیاں تیاں روڑ آئیاں جے، زہرا دیاں نوہاں روڑ آئیاں، آباد رہو بھائی۔ ترے سر پڑھنا انہاں ترے بھی پڑھ کے اجازت لینے لگا۔ سب تو پہلا صندوق بندہ زمین تے بہ گیا، وہ دے سر تے صندوق سی، جڑ کے سننا جی۔ آنج دوجے بندے نے چابی لا کے آنج صندوق دا دروازہ کھولیا۔ میں نہیں سمجھتا کوئی بندہ شیعہ بھی ہوئے تے انہوں دسنا پایا کہ کدے سار نے انہوں کو تے معرفت یار تو انہوں بھی ہونی چاہیے، میرے نہ رل کے تھی سنو تے معرفت ضرور ہوئے گی۔ جڑا پہلا صندوق کھلے ہے پتہ نہیں مقدر نے یا ترتیب ایسی سی انہاں نیت نال اسرا کیتا ہے یا قدرتی ہو گیا، اے میں نو پتہ نہیں۔ صندوق کھولے ہیں، صندوق ایک سی تے سر دو سن۔ صدقہ جاواں میرا خیال ہے جدی آئے بلند ہوئی ہے شاید نو پتہ لگ گیا ہوئے۔ بڑا اوکھا مرحلہ سی جدو حضرت سید سجاد نے آکھیا اماں دووے ہاتھ کرو، دووے۔ جدو زہرا دی لاڑی نے دووے ہاتھ قبلہ آنج کیتے نفیزہ نو سہارا دے آگے اوکھا ٹائم سی جدو ایک ہاتھ دے آن دا سر رکھ دیتا دوجے ہاتھ دے محمد دا سر۔ اے ماں ماما کفن چو پھولا چو منہ اوکھا میں دیا نے، اے بھی ماں ہے تیرے حوصلے تو دارائن بارا۔ سکے پتر دا کٹیا سار ایک ہاتھ دے، سکے پتر دا کٹیا سار دوجے ہاتھ دے، ایک کو جملہ ہے۔ آج بہ کے بی بی فرمایا میں ماں ہو کے تو اٹھا شکریہ آدھا ہے تو سا جنگا لے چنان کے آدھی بھی لاج رکھ لئی، داد کے آدھی بھی لاج رکھ لئی۔ پھر بی بی قبلہ کھڑے نے آباد رہو، کھڑے نہیں ہو سکے۔ پھر بی بی زمین تب ہے فرماندے نے فضا میں نے بٹھا کھلو سکتی ہے ماں جدے ہاتھاں تے دو پتراں تے سار آئے صدقے جاواں زمین تے بہ کے سجے پاسے چولی بچ ایک سر رکھے، کھبے پاسے دوجا رکھے تے بی بی اوکھا جملہ پڑھن لگا بی بی ٹول آ کے نہیں سن پہ سکتا۔ انتہائی مشکل نال بی بی بیٹھے نے، دوے پتراں دے سر رکھے نے۔ فرماتے نے سجاد بیٹا ہن میں نہ کھلو نہیں سکتی تو ہن جڑا سار ہوندا نے تو مینوں بیٹھی بیٹھی نوں دیندا جا تے میں اگے بی بی چ برآمدی بیبیاں بیٹھے نے میں دینی ہوں۔ پہلا سار انہاں آنو محمد تو بعد آیا نا، وہ پھر تسا حیران ہونا ہے۔ آج سار چک کے حضرت سجاد نے پھپھی دے ہتھاں تے رکھیا ہے تے پھپھی نے سجاد دی نے آج ویکھ کے نہ برآمدے نو تے فرمایا ام فروا آ جا۔ شیعہ ہی وہ بندہ جنہوں نہیں پتہ لگا کدھا سار ہے، مولا تو انہوں بھائی سے ساتھ ہے کدھا سار ہو سکتا ہے؟ صدقے جاواں کوئی بولو نہیں یار۔ جناب قاسم دا دو آنسو آ گیا ساڑی بھی مغفرت ہو جائے گی، ٹور جان بڑے دی بھی ہو جائے انشاءاللہ۔ ان آنسوان دا تے مول ہی کوئی نہیں۔ آنج کر کے نہ تے فرماتے نے ام فروا آ جا۔ بی بی آ کے اس پتر دا سر پھڑیا جڑا 13 سالاں دا دنیا چھڑ گیا، جڑے ویلے آج دو ہاتھاں تے سر رکھے نا 11 وین میں پڑھے نے بی بی دے ان اکھاں نال کتاب وچ لکھے نے 11 ایک کرنا انہاں تے مجلس مک جاندی ہے، اکو ہی کرنا۔ آج چکے نا سر تے سامنے ایک جگہ تے میں پڑھتا سب پتہ نہیں چامرے سائڈ تے اوتھے تے ایک مومن میرا دل ہی کٹ کے لے گیا، وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا سر موجود سی جنہوں کوڑیا نے جپا مار گواد رہو بھائی، جنہوں کوڑیا تلے جپا مار کیتا نے سر دا کوئی حصہ بچ گیا سی۔
میں کہ جس حالت بھی ہے سی ماں دے ہتھاں تے رکھیا اکو وین جگر کٹ جائے گا. بی بی نے غور نال ویکھیا حضرت قاسم نو تے اکو جملہ میں پڑھن لگا 11 وین کیتن اوہی جملہ میں مجلساں وچ پڑھنا ویکھ کے بی بی فرماندی قاسم بیٹا اجے میں زندہ. صدقے بھائی صدقے ہائے آئیے دوجا سر پڑھ دینا. بی بی سینے نال سر لایا تے جا کے دیوار نال بہ گئی. جڑا دوجا سر آیا میں کئی باری مجلساں چ یہی گل آکھی ہے اتنے بھی پڑھیا میں اگے اور یہی آکھیا ہے اگر کوئی اہل سنت دوست بیٹھا ہوگے یہ تو تساں شیعہ پہچانے نا قاسم علیہ السلام دا سر سی ام فروا دی وجہ تو پہچانیا جنا جڑا ہن پڑھن لگا ایتھے اہل حدیث بٹھا دے ایتھے اہل سنت بٹھا دے میں نام ہی نہ لانگا تو او دے تک بھی پتہ لگ جائے گا. ہن ایدو نیڑے کر کے کی پڑھا جڑا اگلا سر چک کے میرے مولا نے پھپھی دے ہتھاں چ رکھیا وہ بی بی زینب دے ہتھاں دے اندر ہی چھپ گیا. بٹھا مسلمان ہو گئے صحیح بتا مسلمان ہو گئے صحیح. وہ بی بی دے چھوٹا سر سی ایڈا ہتھاں دے اندر ہی چھپ گیا. بی بی دی آواز آئی رباب آ جا پتر آ گیا. جڑے بڑے بی بی رباب آ کے چھوٹا جے سارا اپنے ہاتھاں تے رکھے ہے. شاید گوندل مرحوم ادو زندہ سی جس سال اسا کٹھا محرم پڑھیا ادو میں روایت پڑھی سی پہلی باری. گوندل صاحب تے میں شاہ دے کوٹ محرم پڑھا سی پہلی باری انہوں نے محرم ادو میں یاد آ گیا. میں کلا منا گھنٹہ بہ کے اگلے لفظ نہیں پڑھ سکتا رون آوے تے اکھاں وگدیاں ہون وسدیاں ہون اگوں پڑھیا نہیں نہ جاندا. تقریباً 40 تو 45 منٹ میں پونج کے اکھاں ویندا رہا کہ اگلا جملہ مومنہ نو سناواں. پڑھیا نہیں سی جاندا پتہ کی پڑھ میں بیٹھا مصاحب دا کوئی گل ہی ہوندی ہے ایویں وچ کھلو جائے گا وہ جاندی نہیں گھر جان تک نہیں جاندی نہیں جاندی رات نو یاد آوے پھر یاد آ جاندی ایویں میرے نا دل چ گل وڑ گئی تے ذہن چ بہ گئی. وہ میں پڑھیا بی بی نے کچھ آکھن تو پہلا 3 واری اصغر دا منہ چومیا. ہائے ہائے اوے خوش کونتا تے آباد رہو. 3 واری حضرت رباب نے بوسہ دیتا جدو میرے لوگ دیکھو گے نا کیمرہ آنج ایک واری پھر ایک واری پھر ایک واری 2 وین کیتے نے. آنج بے کے بی بی فرماندی اصغر ایڈے ایڈے بھی کلے سو جاندے مانو نہیں در رہی ہوں دی وے میرا چین بجڑا تیرا چولا بھی ساڑ سڑیا نے وے میرا چین بجڑا. دوجے وین تے توڑی ہائے اسمان تک ٹر جائے گی. دوجے وین تے بی بی نے فرمایا اصغر بیٹا سکینہ بھی مر گئی جیڑی میرے نہ لڑ کے تیرے وین کر دی میں نو تسلیاں دیندی سی وہ بھی دنیا چھڈ گئی. اور سر سننا چاہتے ہو آخری پڑھ دے ایک سال اور پڑھنا. بی بی رباب دیوار نہ جا کے بیٹھ گئے تے حضرت سجاد نے سارے چک کے حضرت زینب دے ہاتھاں تے رکھیا. کی میں پڑھتا سب پتر والی پتر دا سر بہن بھرا دا سر پھوپھی بھتیجے دا سر. یہ عجیب گل سی. بی بی وہ بیٹھی سی جدی کتاباں چ لکھیا اولاد کوئی نہیں تے حضرت زینب عالیہ نے سر ہاتھاں تے رکھ دیا سر فرمایا میری کلثوم بہن میری اماں دی جائی میرے پیو دی جائی آ جا. ہن بچے حیران نے کہ سر کدا ہو سکتا ہے. بی بی دا تے اندر اپنا بیٹا ہی کربلا چ کوئی نہیں سی. حیرانگی دی گل سنو گے جدو بی بی کلثوم روندے ٹر کے آ کے کھلوتے نے اوکھا ٹائم سی جدو بڑی بہن نے چھوٹی بہن دے ہتھاں وچ حضرت عباس دا سر رکھیا. تساں غور نہیں فرمایا تے کوئی جملہ کیا گیا فرماتے نے کلثوم جان لگے عباس تینوں آکھیا سی تیرے خیمے چ جا کے پاویں ویر سمجھ گٹور پاویں بیٹا سمجھ گٹور تو آکھے گی تے میں آکھاں گا میں انہاں دا ویر ہاں تو آکھے گی تے میں آکھاں گا میں کلثوم دا پتر ہاں. اپنا پتر سمجھ پاویں برا سمجھ او جملہ آخری ہے جی. بی بی نے وہ سر میں پڑھیا پہلا ساتھاں تے رکھ کے ایتھوں تک آندا پھر ایتھوں تک آندا پھر ایتھوں تک آندا پھر ایتھوں تک آندا پھر بی بی نے سر چوک کے پیچھے کیتا پیچھے کر کے ایتھوں تک کیتا. جدو ایتھے سر بی بی نے کر لے ادو بی بی پاک ام کلثوم نے اپنا سر مقدس تھوڑا جا تھلے کیتا تے رو کے بی بی فرماندی عباس ذرا ویکھا جنہ واسطے الحجاب کہہ کے بازار بند کراتا سے سانو نیزے نال ڈوئے.
میں ملتجی ہوں اللہ پاک تھوڑیاں دعاواں قبول فرما اللہ پاک جناب دیاں ٹینشناں دور فرما